السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ایک ویڈیو ترکی کی ایک مشہور مسجد سے کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے اور پلیز کمنٹ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ صرف یہی ویڈیو اور اس کے بعد والی جو بات ہے اگر آپ اس کو نہیں سنیں گے اور صرف یہی ویڈیو دیکھ کر آپ اگر کمنٹ کریں گے تو آپ آدھے حقیقت تک پہنچیں گے۔ تو یہ ایک ویڈیو ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ برہنہ ننگی عورتیں اور یہ چیزیں ترکی کی ایک مشہور مسجد میں جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو اس کی مکمل ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیں، لیکن اس ویڈیو کو پھر اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ یہ دیکھیں دوستو کچھ عورتیں وغیرہ یہاں پر ہیں اور یہ ان کا لباس بھی کچھ صحیح طریقے سے نہیں ہے، لیکن یہ پشتوں میں ویڈیو جو بندہ ہے یہ پشتوں میں ویڈیو بنا رہا ہے اور یہ زلزلے سے کافی زیادہ پہلے کی ویڈیو ہے۔ یہ دیکھو کچھ لوگ جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہے اور بظاہر سے یہ ایک مسجد لگ رہی ہے جیسے کہ ایک بہت بڑی مسجد ہے۔ دیکھو مولانا صاحب بھی بیٹھا ہے، وہ وہاں پر بیان بھی کر رہا ہے۔ کافی یعنی کہ عجیب ویڈیو ہے۔ میں نے بھی جب یہ ویڈیو دیکھی تو کافی حیران ہو گیا کہ یہ کیا سین چل رہا ہے۔ یہ دیکھو کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر بچے کھیل رہے ہیں اور ان کی جو لباس ہے وہ بھی غیر اسلامی ہے۔ ایک تصویر وغیرہ اور ویڈیوز وغیرہ ٹک ٹاکس وغیرہ بھی بن رہی ہے۔ کافی زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ترکیہ پر اللہ کا عذاب ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ دیکھو ایک بھائی دعا کر رہا ہے۔ وہ عالم بھی بیٹھا ہے، بیان بھی ہو رہا ہے، وہاں نماز ہو رہی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ تصویریں وغیرہ اور لاؤڈ سپیکر پر بھی کچھ آواز سنائی دے رہا ہے۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وغیرہ بھی ہے بڑے بڑے۔ ایک میوزیم یا ایک تفریحی ٹائپ جگہ انہوں نے بنائی ہے۔ پیچھے نماز ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں اور یہاں پر جو ہے وہ تصویریں نکل رہی ہے اور سب کچھ۔ نماز بھی ہو رہی ہے، یہ بیان بھی اسی کا ہی ہو رہا ہے، یہ آواز بھی اسی کا ہی۔ مسلمانی دا دا ویڈیو دلتا وقت راځه د خلکو د وشم دا انګریزي ده، دا مسلمانی په دې عمل کې ده وایي په خدا قرآن کې مسلمانی بلدسته دا وګوره دا یو درشان دغسې راځي اوس دا یو ورځ پشکې ده، دا مسلمانی پشکې ده وایي دا وګوره نه هم راغلی پشکې دا درې څلور منټ روانه ده، دا مسلمانی پشکې ده ورته وګورئ دغسې دا ماجد دی، دا ورته وګورئ خپل ملا مې هم در وشوئ، دا کوم د جومات ملا دی دا مې هم در وشوئ هلته ګورئ چې ناست دی مخامخ ګورئ دا سلطان حمید جومات دی
دا مسلمانی پہ سلطان عبدالحمید کا مسجد ہے کہہ رہا کیا ہے. مسلمان ہے دا اور یہ جو بندہ پشتو میں دوستوں کمنٹری کر رہا ہے یہ تنقید ہی کر رہا ہے، یعنی کہ یہ کیسا ملک ہے، اسلامی ملک، اور مطلب کہ اچھی باتیں نہیں ہے یہاں پر، یہ تنقید وغیرہ ہو رہی ہے. اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو ختم بھی ہو گئی. اس کے علاوہ دوستو ایک اور ویڈیو تھی، وہ میں نہیں دکھا سکتا، وہ کچھ ایک ترکیہ کی ویڈیو تھی، اور اس میں دکھایا جاتا ہے کہ جو قرآن مجید وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کھلے عام مطلب کہ کباڑ اور گند وغیرہ میں پھینکا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ ہمارے پاکستانی یا افغانی لوگ ہوتے جو کباڑ کا کام کرتے اور وہ نکالتے اور اس میں وہ ویڈیو دکھاتے. وہ میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں، لیکن کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب کہ اللہ کا عذاب ہے اور یہ سب کچھ. دوستو یہ ایک بات یاد رکھ لے، جو بھی دوست سوشل میڈیا پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا عذاب، پہلے تو یہ ویڈیو جو ہے یہ کافی زیادہ پرانی ویڈیو ہے، یہ ابھی نئی ویڈیو نہیں ہے. ویسے لوگ آج کل شیئر کر رہے ہیں لیکن یہ نئی ویڈیو نہیں ہے، کافی زیادہ پرانی، اور اس ویڈیو کی اصل حقیقت بھی مجھے معلوم نہیں. لیکن یہ الگ بات ہے دوستوں کہ آج کل اسلامی ممالک میں صرف نام اسلامی رہ چکا ہے اور کچھ بھی اسلامی نہیں ہے، سارا سیکولر ہے. جو کوئی جس کی جو کچھ مرضی ہو وہ کر سکتا ہے، آپ کسی چیز پر بھی جو ہے وہ پابند نہیں لگا سکتے. اس کے علاوہ جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون، شرعی نظام کسی بھی ملک میں نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کسی ملک کو اسلامی ملک کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اس اندازے سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں دوستو. لیکن اگر اللہ کے عذاب کی بات کریں تو آپ شاید بہت سارے لوگ، آپ لوگ میرے ساتھ اتفاق نہ کرو، لیکن اللہ کا عذاب، اللہ رحم کرے ہمارے مسلمانوں پر، ہمارے پاکستان کے مسلمانوں پر جو عذاب بنائے نا، اور جو سیاستدانوں کی شکل میں اور جو بڑے لوگوں کی شکل میں جو عذاب نازل ہوا ہے، میرے خیال سے اس عذاب سے چھٹکارا پانا پتہ نہیں کب ہوگا. لیکن آپ لوگ غور کریں دوستو، صرف ہر 5 سال بعد، ہر 4 سال بعد تقریباً 600 سے 700 ارب روپیہ اس غریب عوام کا جو ہے وہ صرف اور صرف الیکشن پر خرچ ہوتا ہے. اور الیکشن پر وہ ایک بینر 300 اور 400 روپے کا ہوتا ہے، اور کتنے ہزاروں اور لاکھوں بینرز آپ نے ان گلیوں میں دیکھے ہوں گے، اور کتنے مطلب کہ پروگرامز وغیرہ اور سب کچھ. تو ایک اندازہ میں دیکھ رہا تھا، اس میں کہہ رہا تھا کہ 500-550 ارب روپیہ یہ اب تک ایک الیکشن پہ خرچ ہوتا ہے. تو ایسی کون سی بڑی بات ہے ایک الیکشن میں؟ اور دوسرا یہ کہ 5 سال ایک حکومت کو آپ دیتے ہو تو اس میں تو وہ سیٹل بھی نہیں ہوتی تقریباً. ایسا چاہیے تھا کہ سعودی عرب کی طرح، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہی ساری عمر بادشاہی کرے، وہی صحیح طریقہ ہے، کیونکہ اگر وہ ظالم بھی ہو تو ایک بندہ ظالم ہوگا. یہاں پر تو سینکڑوں لوگ ظالم بنے ہیں، اور سینکڑوں لوگ جو ہے، اور ہماری پاکستانی عوام انتہائی ذہنی غلامی کا شکار ہو چکی ہے. کچھ لوگ اس دھوکے میں کہ شاید کہ عمران خان ہمارے لیے سب کچھ کر لے گا، ہم گھر بیٹھے ہوں گے، خود کوئی کوشش نہیں کریں گے، اور عمران خان ہمارے لیے اس ملک سے جو ہے وہ دبئی بنا دے گا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جو ہے وہ خلافت کا دور آئے گا. کچھ لوگ مولانا پارٹی کو اور پی ڈی ایم والے یہ سمجھ رہے کہ ہمیں شاید یہ باقی جو لیڈرز ہے پارٹیوں وغیرہ کے، یہ ہمیں جو ہے ہمارا پاکستان بنا کے دے گا، اور اسی انتظار میں سب بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے، اور روز پر روز حالات خراب تر خراب ہو رہے اور صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی سارے آپ لوگ برائیاں اگر دیکھنا چاہے تو ہزاروں برائیاں یہاں پر موجود ہے. جو میں نے آج سے جو پہلے لیٹسٹ کی ویڈیو ہے میرے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ لیں، اس میں ایک لڑکا، اس میں جو زیادہ تر تباہی ہوئی ہے وہ شام میں بھی ہوئی ہے، سیریا میں بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے، اور وہ اتنے ایمان کے پکے لوگ ہیں دوستو. آپ یقین کریں، ایک لڑکے کی ویڈیو آئی تھی، وہ ملبے کے نیچے تھا دوستو. اس سائیڈ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھا بھی دوں، وہ ملبے کے نیچے تھا، اور وہاں پر جو ہے وہ الحمدللہ کہہ رہا تھا، اور اللہ کا حمد و ثنا وہ کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ ہم 22 گھنٹوں سے تقریباً اس ملبے میں دبے ہوئے، اور میرے سائیڈ میں جو ہے ایک اور خاندان ہے وہ بھی دب چکی ہے، اور وہ بھی ان باقی لوگوں کی چیخوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی اس ویڈیو میں. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی، وہ جو میرے چینل پر لیٹسٹ ویڈیو ہے، اس میں ایک بندہ، ایک لڑکا الٹا لٹکا ہوا ہے، اور وہ چیخو پکار چیخ رہا ہے، اور اس کا والد، اس کا اتنا پکا ایمان ہے دوستو کہ وہ اسے تلقین کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ شہادت پڑھو، اور وہ اس انتہائی تکلیف دہ حالت میں بھی وہ وہی کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے. آپ یقین کریں، ہمارے یہاں 5 روپے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، ہمارے یہاں پر 5 روپے پیٹرول مہنگا ہو جائے، یا ڈالر مہنگا ہو جائے، یا
ٹماٹر وغیرہ مہنگا ہو جائے ہم کتنے چیختے ہیں، سارا دن برا بلا اور گالیاں اور غیبت کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو جنہیں میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھی جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم ایسے اور ہم اسے. شکر الحمدللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے مسلمانوں. لیکن اس شخص کی ویڈیو، اور اس طرح ہزاروں مسلمان ہیں جو شام اور سیریا اور عراق ان جگہوں پر ہوتے، بعضوں پر بمباری ہوتی ہے، بعض کسی اور مصیبت میں پڑے ہوتے، لیکن وہ اللہ کا حمد و ثنا کرتے. تو یہ ایک مشکل امتحان ہے اور اس امتحان میں مجھے جتنا نظر آ رہا ہے دوستو وہ پاس ہو چکے، کیونکہ انہوں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، انہوں نے جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا، اور انہوں نے وہ ہر حال میں مطلب کہ خوش ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے. اور دوسری طرف ہم ہیں تو ہماری بھی حالت آپ لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ ہم صرف اتنا نہیں کر سکتے. ہم کے بحیثیت قوم ہم یہ ترقیاتی جو کام وغیرہ ان کو بند کر کے پہلے اپنا یہ قرضہ اتروائے، اس کے بعد ہماری ایک بہن ہے امریکہ میں عافیہ صدیقی، اس کو جو ہے وہ مطالبہ کرے کہ وہ رہا کرے. اتنا ہم نہیں کر سکتے تو ہم اور کیا کر لیں گے. اور اس کے علاوہ جو ویڈیوز نظر آ رہی ہے سوشل میڈیا پر، تو کوشش کریں کہ کسی چیز کو جب تک آپ کو مکمل علم نہ ہو اس پر ایک فتویٰ مت دے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یا آپ کچھ بھی نہیں جانتے. اللہ کا عذاب سب سے بڑا، اللہ کا عذاب اگر کسی انسان پر ہوتا ہے تو میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کے دین سے محروم ہو، ایمان سے محروم ہو، اس کا خاتمہ اس حالت میں ہو کہ اس کا اللہ ناراض ہے اور اس کا اللہ پر ایمان نہ ہو. تو اس سے بڑا عذاب میرے خیال سے اور کوئی نہیں. اور اس کے علاوہ جو بھی اگر سیلاب آ جائے یا زلزلہ آ جائے، اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، صرف جان ہی جا سکتی ہے، اور وہ جان بھی اگر آپ صبر کریں اور اگر آپ میں ایمان ہو تو اللہ آپ کو شہادت دے گا. تو کوشش کریں کہ کمنٹس وغیرہ میں کسی بھی ملک کے بارے میں، کسی بھی لوگوں کے بارے میں کمنٹ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جانکیں. امید کرتا ہوں کہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس مکمل ویڈیو کے بارے میں آپ بھی مجھے اپنی رائے کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں. والسلام.